السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ انفال 7 نمبر آیت۔ وقال اللہ تعالی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعہ، صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں مختلف عنوانوں کو ہم بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی بحث کرتے ہوئے آخرت کو بیان کر رہے تھے، اور آخرت میں بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی جو مضمون خاص طور پہ رمضان المبارک میں 17 رمضان میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اس نے تاریخ کا پانسا پلٹ دیا، اور معاملہ کچھ یوں ہوا کہ مکے کے مسلمانوں نے جب مکہ کو خالی کیا تو مشرکین کو مسلمانوں کا بہت سارا مال ملا، تو اس مال سے انہوں نے زیادہ کما کر مسلمانوں کے خلاف لگانے کی سکیم بنائی، اور ایک لمبا قافلہ جس میں لاکھوں کا مال تھا شام تجارت کے لیے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے، ہجرت ہو چکی تھی اور جنگ کا اذن بھی آ چکا تھا۔ تو شبلی نعمانی سیرت النبی کی جلد اول میں وہ فرماتے ہیں کہ دشمن شب خون مارا کرتے ہیں، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو نبی پاک کے سیرت کو خاص بیان کرتے ہیں اور جنگی پہلو کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے سعودی عرب میں نبی پاک کی ان تمام جنگوں کا ذاتی مشاہدہ کیا ہے اور پالیسیاں دیکھی ہیں، اور ان کے اور منٹس میں روزانہ کی بنیاد پر انہوں نے اپنی تفصیلیں بیان کی ہیں۔ تو وہاں وہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک کا یہ مشن تھا ہی نہیں کہ وہ کسی قافلے کے پیچھے لگتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا کہ آج کفر کے ساتھ نبرد آزما ہو لیا جائے، اور اسی بات کا تذکرہ سورۃ انفال کی 7 نمبر آیت میں خدا نے کیا ہے کہ 2 قافلے نکلے تھے، اور جس وقت کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کی کاروائیوں کو دیکھ کر اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنا راستہ بالکل بدل کر ساحل سمندر کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ فوراً مکہ کی طرف پلٹا اور محفاظت پہنچ گیا۔ لیکن اس سے پہلے جو اس نے گھڑ سوار بھگائے تھے انہوں نے آ کے وہاں واویلا ڈال دیا، اور مکہ کے لوگ تمام قبائل 1000 سے زیادہ آدمی اور اسلحہ اور گھوڑوں کے ساتھ نکل آئے۔ ابو سفیان تو پہنچ گیا اور وہ منع کر رہا تھا کہ اب نہ جاؤ، لیکن وہ نکل آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جب قافلہ نکل گیا تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک اس مرحلے پہ 1 ہفتے کا مارجن رکھ کر اپنی جنگی پالیسی اور میدان جنگ کو منتخب کر رہے تھے، اور اپنی پوزیشن بہتر بنا رہے تھے۔ اور یہ بھی معاملہ ہے کہ اس موقع پر جس وقت کہ دونوں قافلوں کی خبر آ گئی تھی، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کچھ پوچھا تھا، تو اس وقت یہ معاملہ تھا کہ جنگ مدینہ کا دفاع تمام قبائل اور تمام قبائل کی ذیلی شاخوں کو میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ کے دفاع کا پابند کیا گیا تھا، اور یہ تقریباً 80 میل باہر مدینہ سے نکلے ہوئے ہیں، اور وہاں جنگ کا خطرہ آ چکا تھا۔ تو اس وقت صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، آپ اگر بحر احمر میں ہمیں حکم دے تو ہم وہاں بھی چھلانگیں لگانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، اور اس وقت تمام مسلمان وہاں سے چلتے ہوئے بدر آ پہنچے۔ لیکن 17 رمضان المبارک تھا، اور رمضان کے ان دنوں میں سخت سفر گھوڑوں اور اونٹوں کا یا پیدل چلتے ہوئے
وہ بہت زیادہ تکلیف دہ بن گیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے رمضان میں سفر کی اجازت دی ہے کہ نہ رکھو، لہٰذا اب ہم اس کو قضا کریں گے، اور یہ روزے جو ہیں وہ اس جنگ کے بعد اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا، تو اس لیے روزے جو ہیں وہ کھول لو۔ اور پھر مسلمان اس مرحلے پہ بدر کے میدان میں اونچی جگہ پہ پہنچ گئے، اور دشمن کے لیے انہوں نے نیچی جگہ رکھ دی، اور اس لیے کہ وہاں جو کنویں تھے سارے بند کر دیے، اور اپنی سائیڈ والے کنویں کو کھول کے رکھا اور ان میں پانی کو ذخیرہ کر لیا، اور نبی پاک نے اونچے ریت کے ٹیلے کے اوپر اپنا کیمپ لگایا کہ وہاں سے جنگ کا نظارہ کیا جا سکے۔ اور اس مرحلے پہ نبی پاک نے رات کو صحابہ کے پاس آ کے وزٹ کیا، تو اس موقع پہ دشمنوں کے بڑے سرداروں کے لیڈروں کے قتل ہونے کی جگہوں کا تذکرہ کیا، اور ادھر سامنے مشرکین مکہ پہنچے ہوئے تھے 1000 سے زیادہ، 200 ان کے گھوڑے، اور تمام لوگوں کے پاس تیر و تلوار تھے، اور یہاں نبی پاک نشاندہی کر رہے تھے، اور اس موقع پہ بتا رہے تھے یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں اس کے بیٹے دونوں یہاں گریں گے، اور وہ اوپر سے یقین کر رہے تھے کہ جو محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے بالکل ویسا ہی ہوگا، لیکن انہوں نے اس جنگ کا اصرار کیے رکھا، اور نبی پاک نے پھر واپس جا کر اپنے خیمے میں اللہ سے آہو زاری مناجات شروع کر دیں، جس کا تذکرہ آیت جو پڑھی ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم فریادیں کر رہے تھے رب سے، تو اصل فریاد رب سے کی جاتی ہے، اور یہی پیغمبر کا، نبی پاک کا یہی پیغام ہے کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگو، کہ اصل غوث تو خدا ہے، حاجتیں پوری کرنا اسی کی شان ہے۔ اور اس وقت جب مسلمانوں پہ بن پڑی تھی کہ نبی پاک فرما رہے ہیں یا اللہ یہ 313 بندے، یہ مٹھی بھر بندے تیرے دین کی حفاظت کے لیے لائے ہیں، اور اگر آج تمہاری مدد نہ پہنچی تو یہ دین ہی مٹ جائے گا۔ اور اس وقت صبح کی اذانوں سے کچھ پہلے جبرائیل امین نے آ کر وہ آیات پیش کیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے جو فرشتے پلٹ کر آنے والے ہوں گے۔ اور اس لیے اس عنوان کو یہاں پر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کل فائنل کو بیان ٹچ دیں گے، اور ہمارے چینل کو نوٹ کریں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی دیا کریں۔